اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، مذہبی دنیا میں ایک ہمہ صفت شخصیت پائی جاتی ہے جن کا نام نامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کم و بیش 4500 سال پہلے قدیم عراق، جسے بابل کہتے تھے، میں موجودہ شہر بصرہ کے جنوب میں ایک شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ توریت میں آپ کے والد کا نام طاہر اور قرآن کریم میں آزر بتایا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن جلد دوم کے مطابق قدیم کالدی زبان میں بڑے پجاری یا محافظ محبت کو آدار کہا کرتے تھے، جس نے بعد میں عربی میں آزر کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی تطبیق کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک صورت تو وہ ہے جو ہمارے اکثر مفسرین و محققین مثلا امام فخر الدین رازی، بحر العلوم عبدالعلی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اختیار کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے والد طاہر کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے چچا نے، جو مندر کا بڑا پجاری تھا اور اس وجہ سے اس کا لقب آزر تھا، نے ہی آپ کی پرورش کی تھی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خود طاہر بڑا پجاری ہو اور اس کا لقب آزر ہو، اور قرآن کریم میں ذوالقرنین کی طرح اس کا ذکر بھی لقب ہی سے کیا گیا ہو۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت اور پکے محض تھے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت آزمائشیں کیں اور آپ بفضل الہی تمام آزمائشوں میں کامیاب نکلے۔ سورۃ الانبیاء کے مطابق ایک دفعہ آپ نے قوم پر بت پرستی کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے بت خانہ میں بڑے بت کو چھوڑ کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم نے اس کی پاداش میں آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو آپ علیہ السلام پر گلزار بنا دیا۔ بعد ازاں قوم کے مظالم سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر لی۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حلیم غلام کی بشارت دی۔ یہ حلیم غلام اسماعیل، جس کے معنی ہیں اللہ کا سننا، کی صورت میں آپ علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فاران کی بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ بعد ازاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی کا آپ کو حکم دیا۔ آپ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔
سامعین کرام، ان سب آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا، میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور میری ذریت میں سے بھی۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے اور آپ کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا۔ اس وقت دنیا میں جو 3 بڑے الہامی مذہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام موجود ہیں، ان مذاہب کے بانی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے بھی نبی تھے، اور اسی طرح آپ کے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ آپ کے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین آپ کی بیوی راخل بنت لابن سے تھے۔ باقی 10 بیٹے دوسری بیویوں میں سے تھے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 پڑپوتوں، ایک دادا نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے 10 پوتوں اور ایک نبی باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنے ایک نبی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا تھا، اس کی یاد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورت یوسف ہے۔ یہ سورت مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رؤياك على إخواتك
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قالوا يا أبانا ما لك لا تمنّا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
وجاؤوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كاذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وارداهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاہدین۔ سامعین کرام، یہ تو سورت یوسف کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 21 تک آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ ہم نے جو یہ قرآن تجھ پر وحی کیا، اس کے ذریعے ہم تیرے سامنے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے بہترین بیان کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس بارہ میں تو غافلوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، یقیناً میں نے رویا میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ ریز دیکھا ہے۔ اس نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنی رویا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا اور تجھے معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی، جیسا کہ اس نے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پہلے تمام کیا تھا۔ یقیناً تیرا رب دائمی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارا باپ ایک ظاہر و باہر غلطی میں مبتلا ہے۔ یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی جگہ پھینک آؤ تو تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے رہ جائے گی اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے دیکھیں، یہ ایک نبی کی اولاد تھے، یہ جو اس قسم کا منصوبہ بنا رہے تھے، نبی کی باپ نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ ان کا دادا بھی نبی تھا، اس نے اپنی اولاد کے لیے، نسل کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ اس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم السلام
جو ان کا پردادا تھا، یہ جو سازشیں کرنے والے تھے، اس نے کتنی اپنی نسل کے لیے دعائیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دو جو چراگاہ کے پاس ہو، اسے کوئی قافلہ اٹھا لے جائے گا، یہی کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتا، جبکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے تا وہ کھاتا پھرے اور کھیلے، جبکہ ہم اس کے یقیناً محافظ ہوں گے۔ اس نے کہا، یقیناً مجھے یہ بات فکر میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، تب تو ہم یقیناً بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ پس جب وہ اسے لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ایسے کنویں کی اوجھل تہوں میں پھینک دیں جو چراگاہ کے پاس واقع تھا، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ایک دن یقیناً انہیں ان کی اس کارستانی سے آگاہ کرے گا، اور انہیں کچھ پتہ نہ ہوگا کہ تو کون ہے۔ اور رات کے وقت وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ یہ سب جھوٹ اور مکاری تھی ان بھائیوں کی، یہ جو کر رہے تھے۔ اور رات کے وقت تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، یقیناً ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہوئے دور چلے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ پس اسے بھیڑیا کھا گیا، اور تو کبھی ہماری ماننے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہی ہوں۔ دیکھیں، ایک نبی کے یہ بیٹے تھے، کیسا ایک جھوٹا منصوبہ بنایا اور کیسا اپنے باپ کے آگے جھوٹ بولنے لگے تھے، جا کے ایک ظلم کر کے اپنے بھائی کے ساتھ، اور پھر اوپر سے سچے بن رہے ہیں کہ اے ہمارے باپ، اگر ہم سچے بھی ہوں تو ہماری بات نہیں مانے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ کیا نبیوں کی اولادیں بھی ایسی کیا کام کیا کرتی ہیں؟ یعنی جن نبیوں کی دعائیں اپنی اولادوں کو لگ جائیں، تو کیا ایسی اولادیں بھی ایسا کام کیا کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بہت سنگین بات تمہارے لیے معمولی اور آسان بنا دی ہے۔ پس صبر جمیل کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اللہ ہی ہے جس سے اس بات پر مدد مانگی جائے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، اور انہوں نے اپنا پانی نکالنے والا بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ اس نے کہا، اے قافلہ والو، خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یعنی اس نے کہا، کالا یا بشرا ھذا غلام، قافلہ والو خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ میں ان لوگوں کو جو ضد کرتے ہیں غلام کے معنی صرف جسمانی لڑکا کرنے کے لیے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ سورۃ یوسف اللہ کا کلام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ غلام استعمال فرمایا ہے، کسی جسمانی بیٹے کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ تو اس بات سے قطعی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی یہ معین بات نہیں ہے کہ ہر جو وہ بشارت غلام کی دے گا، اس غلام کو بطور جسمانی لڑکا ہی پیدا فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ غلام کا ایک لڑکا کے معنی میں استعمال فرما کر امت محمدیہ کو اور تمام بنی نوح انسان کو بتا دیا کہ میں چاہوں تو لفظ غلام کو روحانی لڑکا، روحانی فرزند، یعنی غیر جسمانی لڑکا کے معنی میں بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے، یعنی وہ قافلہ والوں نے، اسے ایک پونجی کے طور پر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کرتے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی قیمت چند دراہم کے عوض فروخت کر دیا، اور وہ اس کے بارے میں بالکل بے رغبت تھے۔
سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے سورۃ یوسف کی آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 2 سے 21 تک پڑھی ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے. یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ احمدیہ کینیڈا کے ایک پروفیسر جناب غلام مصباح صاحب نے پیش گوئی مسلم موت کا پس منظر، اہمیت اور مصداق کے سلسلے میں ایک مضمون لکھا ہے، جو کہ جماعت احمدیہ قادیان کی ویب سائٹ الاسلام پر آن ایئر ہے. اس مضمون میں وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی منظوم دعاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں لوگوں کے آگے کہ جن بچوں کے سلسلے میں ان کا والد ایسی دعائیں کرے تو پھر وہ بچے غلط کام کیسے کر سکتے ہیں. وہ اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 6 اور 7 پر ان منظوم دعاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں. تو میں یہ اب منظوم دعائیں پڑھوں گا، لیکن یہ صرف یہ جو جناب غلام مصباح بلوچ صاحب ہیں، یہ ان کا ہی خیال نہیں، اور بہت سارے جماعت احمدیہ میں حضرات ہیں جو میری طرف بھی ای میلز بھیجتی ہیں اور ان منظوم دعائیں جو حضور صاحب نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب حضرت بانی جماعت اسلام کے بچوں میں سے کوئی بچہ کیسے غلطی کر سکتا تھا جبکہ ان کے باپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہوئی تھیں. تو میں اب ان منظوم جو کلام ہے حضور صاحب کا اپنے اولاد کے لیے وہ پڑھتا ہوں. یہ غلام مصباح بلوچ صاحب اپنے مضمون میں درج کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں: خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد، خبر مجھ کو یہ تو نے بارہا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے. یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے. یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذ العادی. دیے تو نے مجھے یہ مہر و مہتاب، یہ سب ہیں میرے پیارے تیرے اسباب. دکھایا تو نے وہ اے رب ارباب، کہ کم ایسا دکھا سکتا کوئی خواب. یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذ العادی. بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا. کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. میری ہر بات کو تو نے جلا دی، میری ہر روک بھی تو نے اٹھا دی. میری ہر پیش گوئی خود بنا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی. جو دی ہے مجھ کو وہ کس کو عطا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. تو یہ جو اشعار منظوم ہیں حضور صاحب کے، وہ پروفیسر جناب غلام مصباح بلوچ صاحب اپنے مضمون میں درج کرتے ہیں صفحہ 6 اور 7 پر. تو میں ان اشعار کے سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کو کہ اولاً ان منظوم دعائیہ اشعار میں حضور صاحب نے جس بیٹے کا ذکر فرمایا ہے وہ یعنی ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا روحانی بیٹا تھا، نہ کہ جسمانی بیٹا. یہ یاد رکھیں لوگ کہ وہ جو بیٹا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے ان اشعار میں، وہ تو آپ کا روحانی بیٹا ہے، وہ جسمانی بیٹا نہیں تھا. اگرچہ آپ علیہ السلام ساری زندگی اس کو جسمانی بیٹا سمجھ کر ہی یہ دعائیں کرتے رہے. اور یہ بات سامعین کرام قرآن کریم اور حضور صاحب کی وحی کے مطابق آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یعنی اس وحی کے مطابق جو حضور صاحب پر نازل ہوئی، اس کو جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو وہ لڑکا جس کو حضور صاحب اپنا جسمانی لڑکا سمجھ کر اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، وہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. لہٰذا وہ لڑکا جس کی حضور صاحب ان اپنے منظوم دعائیہ اشعار میں ذکر کرتی ہیں، وہ حضور صاحب کا روحانی فرزند تھا جو کہ آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. ثانیاً یاد رکھیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مسلم موعود ہونے کا حلفاً دعویٰ ضرور کیا تھا، جو کہ
قرآن کریم اور مبشر الہامات کی روشنی میں ایک قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ سچی بات ہے۔ ثالثاً یاد رکھیں کہ اگر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے باوجود آپ کے پرپوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے باوجود آپ کے پوتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی باپ کی دعاؤں کے باوجود آپ کے بیٹے حسد اور بغض کی وجہ سے اپنے ایک نبی بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا ظلم اور جرم کر سکتے ہیں، تو پھر یقیناً ایک امتی نبی کی دعاؤں کے باوجود آپ کے ایک بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بھی ایک جھوٹا دعویٰ مسح موت کر کے ایک سنگین غلطی کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے آگے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک نبی تھا آئندہ زمانے میں بننے والا۔ جب وہ لڑکا تھا تو اس کو اس کے بھائیوں نے، وہ سارے ایک نبی کی اولاد تھے، ایک نبی کے پوتے تھے اور ایک ابو الانبیاء کے پڑپوتے تھے، انہوں نے اپنے نبی بھائی کے ساتھ یہ کیا کام کیا تھا؟ یہ ابھی میں نے سورۃ یوسف کی وہ آیات کی تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد، اس حقیقت کے ثابت ہونے کے بعد، ایک امتی نبی کی اولاد کی دعائیں جو ہیں، ایک امتی نبی کی اپنی اولاد کے لیے بے شک اس نے بہت دعائیں کی تھیں، لیکن ان سب دعاؤں کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موت جو لڑکا ہے، وہ ذکی غلام ہے، مسلم موت ہے، وہ تو آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں اللہ نے کیا۔ پیدا تو اللہ نے کرنا تھا، وہ تو پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کی خواہش ضرور تھی اور آپ نے دعائیں بھی کی، لیکن وہ آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس دعویٰ کے بشارت میں، دائرہ بشارت میں وہ نہیں آتے، یعنی مسلم موت ہونے کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک باپ، نبی باپ کی اولاد دعاؤں کے باوجود، اور ایک دادے کے پوتے دعاؤں کے باوجود، ایک ابو الانبیاء کی دعاؤں کے باوجود اس کے پڑپوتے اپنے ایک نبی بھائی کے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ اس کو کنویں میں، پہلے تو قتل کرنے لگے تھے، لیکن ایک بھائی نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں، اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے نبی بھائی کو کنویں میں پھینک کر یہ ظلم اور جرم کیا ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خواب کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی سورۃ یوسف کی آیات کی تلاوت کی ہیں، اس میں ایک جو خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن توریت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 خوابوں کا ذکر ہے، جو کہ اس طرح ہے۔ پرانا عہد نامہ کتاب پیدائش باب نمبر 37 آیات نمبر 5 تا 12 میں لکھا ہے، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اسے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام آخری زمانے کے یعقوب تھے۔ یہ جو توریت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں خوابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود آخری زمانے کے یعقوب تھے، جیسا کہ آپ کے دعوی سے ظاہر ہے۔
اسی ضمن میں آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اول کا یوسف گم ہونے کے بعد جب وہ اپنے بھائیوں کو مل گیا اور اس نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی کہ میرے والد کو دینا، اس پر میرا والد سب کچھ سمجھ جائے گا۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر واپس روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ پس جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خواہ تم مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو۔ آخری زمانہ کے یعقوب ثانی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو بھی سامعین کرام ایک یوسف دیا گیا تھا۔ اس موعود یوسف کے متعلق مختلف اوقات میں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، جیسا کہ اس کلام الہی سے ظاہر ہے۔ 14 مئی 1895 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون کی لرجع الی مکانک وفضلہ قوم متشاکسون انہم قوم وارثون ان تولا انی ارا۔ تذکرہ صفحہ 657۔ میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ کہا جائے گا اپنی جگہ پر واپس جا، اور اسے مخالف قوم نے فضیلت دی، یہ وہ قوم ہیں جو اس کے وارث ہوئے ہیں۔ اگر اس نے دوستی رکھی تو دوستی رکھی جائے گی، یقیناً میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح 1 فروری 1905 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تذکرہ صفحہ 442۔ اگر ایسا نہ ہو کہ مجھے جھٹلانے لگو تو میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یقیناً یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں مارا؟ تذکرہ صفحہ 560۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر موعود یوسف کے بارے میں وحی نازل فرمائی، تب وہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کی آیات نمبر 2 اور 3 کو بھی نازل فرمایا ہے۔ یہ اکثر ہم جب حضرت بانی جماعت صاحب کی وحی و الہام پڑھیں گے تو اس میں یہ ہم بات پائیں گے۔ آپ کسی بھی تفسیر یا تفسیر کبیر کی جلد 10 میں سورۃ الفیل کی ان آیات کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصحاب فیل کون لوگ تھے، اور ان کے ہاتھیوں کے سردار ہاتھی کا نام بھی محمود تھا۔ یعنی یعقوب ثانی کے موعود یوسف کے سلسلے میں ان آیات کے نزول کا بھی یہی مطلب تھا کہ موعود یوسف کے سلسلے میں بھی اصحاب الفیل جیسا واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ آخری زمانہ کے یعقوب ثانی بھی اپنے گم گشتہ یوسف ثانی کے ملنے کا ساری زندگی انتظار کرتے رہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رینا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے یوسف کو ملت کے باغ کا ایک خوش نما اور ایک حسین پھول قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ لوگ بے شک مجھے دیوانہ کہیں، لیکن میں اس کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ میرے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔
اور وہ ایک دن مجھے ضرور ملے گا۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ یوسف ثانی کون تھا جس کی حضور ہم ساری زندگی انتظار کرتے رہے؟ آپ کا یہ گم گشتہ یوسف دراصل آپ کا مئو ذکی غلام ہی تھا، کیونکہ آپ کے مئو ذکی غلام کو ہی گم ہونے کا معاملہ پیش آنا تھا، اور اسی مماثلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوسف کا نام دیا تھا۔ جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں لڑکا سے متعلقہ ضمنی پیشگوئی کے دائرہ سے تجاوز کرتے ہوئے مود مسلح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو پھر آپ کے ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی مسلح مود پر قبضہ کرنے کا یہ فعل ایسا ہی تھا جیسا کہ یوسف اول کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا یوسف کے بھائیوں نے، تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی اس دعویٰ یعنی مسلم مود کا دعویٰ کر کے ایسا ہی یہ کام کیا تھا۔ یعقوب ثانی حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام اپنے مود یوسف کی گم شدگی کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مورخہ 21 جون 1903 کو فرماتے ہیں، مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا، دعا کا مستجاب، تیری دعا مقبول ہے، تذکرہ صفحہ 394۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو جو منظوم الہامی دعائیہ اشعار بخشے ہیں، ان اشعار میں آخری شعر میں اللہ تعالیٰ اس عاجز کے حوالہ سے فرماتا ہے، یہ جو اشعار ہیں میری کتاب غلام مسیح الزما کے شروع میں بھی ہیں اور اکثر مضامین میں بھی یہ درج ہیں، وہ جو آخری شعر ہے وہ اس طرح ہے کہ برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ جس طرح یعقوب ثانی علیہ السلام نے اپنے گم گشتہ مود یوسف کو ملت کے باغ کا گل رعنا قرار دیا تھا، بین ہی اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بھی ملت کے چمن کا گل قرار دیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس گم گشتہ مود یوسف کو مسلم مود قرار دیا تھا، جیسا کہ آپ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس موت یعنی بشیر اول کی موت کی تقریب پر بعض مسلمانوں کی نسبت یہ الہام ہوا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا ان تکون من الہالکین شاہت الوجوہ فتولی عنہم حتی حین ان الصابرین یوفی اجرہم بغیر حساب۔ اب خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا، اور جو کچے تھے وہ مسلم موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح اس یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ قریب المرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھے فرما دیا کہ ایسوں سے اپنا منہ پھیر لے جب تک وہ وقت پہنچ جائے، اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ اجر کا وعدہ ہوا۔ یہ خدا کے کام ہیں اور کوتا بینوں کی نظر میں حیرتناک، تذکرہ صفحہ 130۔ جناب مرزا بشیر احمد صاحب، سامعین کرام، سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 61 پر روایت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کبھی مغرب کی نماز گھر میں پڑھاتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی وہ آیات پڑھتے تھے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون، سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ خاکسار عرض کرتا ہے، آگے وہ لکھتے ہیں، خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز میں بہت سوز اور درد تھا،
اور آپ کی کرت لہردار ہوتی تھی۔ سامعین کرام، سورت یوسف سے پتہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے بغض اور حسد کی وجہ سے ابتلاؤں کی بھٹی میں طویل عرصہ تک پستے رہے، اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اسے ملک مصر میں ایک جلیل القدر اور مقتدر عہدہ پر فائز کر دیا۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ کنعان میں قحط کی بدولت آپ کے بھائی غلہ کے لیے مصر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائی آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس ساری داستان کا سورت یوسف میں مفصل ذکر موجود ہے۔ سامعین کرام، ایسا ہی یعقوب ثانی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے موعود یوسف کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الگ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمات اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کآن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہاں پر میں صرف جماعت احمدیہ قادیان کے حضرات سے یہ کہتا ہوں یا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جناب خلیفہ ثانی صاحب اس موعود یوسف اور اس موعود مسلح کی پیشگوئی کے مصداق تھے؟ اگر تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو کسی ملک کا یا کسی لوگوں میں اس قسم کا حضرت یوسف کی طرح کا ایک مقتدر عہدہ، ایک جلیل قدر عہدہ کیوں نصیب نہ ہوا؟ جماعت احمدیہ کے خلیفہ ضرور تھے، وہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد وہ خلیفہ ثانی کے طور پر اس جماعت کے سربراہ بن گئے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر وہ موعود وہ یوسف تھے تو اول یوسف کی طرح انہیں کوئی ایسا حکومتی عہدہ دنیا میں، ایسا جلیل القدر حکومتی عہدہ کیوں نصیب نہ ہوا؟ تو یہ بات اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ پیشگوئی مسلم موت کے مصداق نہیں تھے۔ وہ موعود یوسف سے متعلقہ جو پیشگوئی ہے اس کے مصداق ہرگز نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک بے بنیاد ایک جھوٹا دعویٰ کر کے موعود یوسف سے متعلقہ جو پیش ہوئی ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی، اس پر قبضہ ضرور کیا تھا۔ یہ ان کا ایسا ہی سنگین جرم تھا جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ایک اندھے کنویں میں پھینک کر اپنے والد کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے پلان بنایا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یوسف ثانی جو ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اول ہے، ان کے درمیان کچھ مماثلتیں ہیں، میں اس کا بھی آپ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مماثلت تو یہ یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے توریت کے مطابق 2 خوابیں دیکھی تھیں، جن کا ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے ذکر کیا ہے، پڑھ کر سنائی ہیں توریت سے۔ لیکن قرآن کریم میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بین ہی اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کے عالم میں 2 خوابیں دکھائی تھیں، اور ان دونوں خوابوں کا میری کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ نمبر 63 پر ذکر موجود ہے۔ دوسری مماثلت یہ ہے کہ جیسے یعقوب اول علیہ السلام کا جو یوسف علیہ السلام تھا وہ گم ہو گیا، بھائیوں نے اس پر ظلم کیا، اس کو کنویں میں پھینکا، وہ بیچارہ بکتا بکاتا اور ابتلاؤں میں سے گزرتا بالآخر مصر جا پہنچا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس یوسف علیہ السلام کو
مصر میں ایک مقتدر اور ایک جلیل القدر عہدہ بخشا۔ ایسے ہی جو یعقوب ثانی ہیں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام، آپ کے ماؤد یوسف کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں بڑی عظمت اور بزرگی کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حضور صاحب کے اس ماؤد ذکی غلام جو یہ عاجز ہے اس کے وجود میں وہ ضرور پورا ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں جو وجود ہیں، یہ دونوں یوسف جو ہیں، یعنی ایک یوسف اول ہے اور دوسرا یوسف ثانی ہے، دونوں بیچاروں کو اپنے اپنے وقت میں ابتلاؤں کی بھٹی میں اپنوں نے ہی ڈالا۔ یعنی یوسف اول کو اس کے بھائیوں نے ڈالا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف ثانی جو ہے آخری زمانہ کے یعقوب علیہ السلام، حضرت امام مہدی و مسیح علیہ السلام، اس کے ماؤد جو یوسف ثانی ہے اس کو بھی اس کے جو روحانی بھائی ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پیش گوئی مسلم موت پر جھوٹا دعویٰ کر کے قبضہ کرنے کے بعد آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ماؤد یوسف ثانی کو بھی ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور اس طرح وہ ماؤد یوسف ثانی احمدیوں کی نظر میں اوجھل ہو گیا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ سورت یوسف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے، رب قد آتیتانی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے امور سلطنت میں حصہ دیا اور باتوں کی اصلیت سمجھنے کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرہ میں شامل کر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اس عاجز کو بھی مذہب اور دنیائی علم و حکمت کی باریکیوں سے آگاہ فرمایا ہے، اور اس علم کا خاکسار کی تحریروں اور تقاریر میں مفصل ذکر موجود ہے۔ انکشاف الہی کے نتیجہ میں خاکسار پیش گوئی مسلم موعود اور علم و معرفت کے متعلق جو کچھ کہتا اور لکھتا ہے، اگر دنیا کا کوئی عالم اسے غلط سمجھتا ہو تو میں اسے دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ میرے مقابلہ پر آ کر میری تصحیح کرے، اور اگر خاکسار کے مقابلہ پر کوئی نہیں آتا تو پھر اس کا کیا یہ مطلب نہیں ہوگا؟ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ خاکسار اسی پہ اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ،
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر